السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد کے زیر اہتمام سنن ابو داؤد شریف کی جو ہے درس بدرس سلسلے وار ریکارڈنگ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم حدیث نمبر 2221 سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے حدیث کا متن پڑھ لیجیے۔ حدثنا اسحاق بن اسماعیل الطالقانی حدثنا سفیان حدثنا الحکم بن ابان عن عکرمۃ ان رجلا ظاہر من امراتی ثم واقعها قبل ان يكفر فأتى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فأخبره فقال ما حملك على ما صنعت قال رأيت بياض ساقها في القمر قال فاعتزلها حتى تكفر عنك۔ یہ حدیث کا متن ہو گیا۔ حضرت اکرمہ اس کے آخری راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں ان رجلا ظاہر من امراتی، ایک شخص اپنی بیوی سے زہار کیا، ثم واقعها قبل ان يكفر، پھر کفارہ ادا کرنے سے پہلے اس نے اپنی اسی بیوی سے صحبت کر لی۔ فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأخبرہ، اس کے بعد جو ہے وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فأخبرہ، اپنا واقعہ بیان کیا۔ تو فقال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما حملک علی ما صنعت، تم نے یہ کام کیوں کیا، یعنی کس چیز نے تمہیں ایسا کرنے پر ابھارا جبکہ تم زہار کر چکے تھے، پھر جو ہے تم نے کفارہ ادا کرنے سے پہلے اپنی بیوی سے صحبت کیوں کی؟ قال، انہوں نے اس شخص نے عرض کیا رأیت بیاض ساقها فی القمر، یا رسول اللہ میں مجبور تھا، میں نے اپنی بیوی کی پنڈلی کو چاند کی چاندنی میں دیکھ لیا۔ رأیت بیاض ساقها فی القمر، چاند کی چاندنی میں اپنی منکوحہ بیوی کی پنڈلی کو دیکھ لیا، تو اس کے بعد خود پر میں قابو نہیں رکھ سکا۔ قال، تو حضور نے ارشاد فرمایا فاعتزلها، تم اس عورت سے دور رہو، الگ رہو، حتی تکفر عنک، یہاں تک کہ اپنا یہ کفارہ ادا نہیں کر دیتے۔ اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ زہار جو شخص اپنی بیوی سے کر لے، یعنی اپنی بیوی کو اپنی ماں کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دے دے جس کا دیکھنا ممنوع ہے، تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جب تک کفارہ ادا نہیں کرتا ہے اپنی بیوی سے قربت اختیار نہیں کر سکتا، یعنی صحبت نہیں کر سکتا۔ جی۔ دوسری حدیث، حدثنا الزعفرانی حدثنا سفیان بن عیینہ عن الحکم بن ابان عن اکرمۃ، یہ بھی جو ہے وہی اوپر والی حدیث کا ہی متن ہے۔ اس میں جو ہے راوی کی تبدیلی، راوی بھی جو ہیں وہ اخیر میں حضرت اکرمہ آتے ہیں، سند میں تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ عن اکرمۃ ان رجلا ظاہر من امراتی، ایک شخص اپنی عورت سے زہار کیا، فرآ بریق ساقها فی القمر، اوپر کے متن میں جو ہے صرف اتنا تھا کہ انہوں نے کہا رأیت بیاض ساقها، یہاں بریق، بیاض کی جگہ بریق، بیاض سفیدی کو بولتے ہیں، بریق چمک کو بولتے ہیں۔ فرآ بریق ساقها فی القمر، ایک شخص اپنی عورت سے زہار کیا اور زہار کے زمانے میں کفارہ ادا کرنے سے پہلے ہی اس نے اپنی بیوی کی پنڈلی کو چاند کی چمک میں، چاند کی روشنی میں اپنی بیوی کی پنڈلی کی چمک کو دیکھ لیا اور وہ صبر نہیں کر پایا، فوقع علیہا، اور اس نے صحبت کر لی۔ فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأمرہ ان یکفر، معاملہ حضور کے پاس آیا اور وہ شخص حضور کے پاس آ کر پورا واقعہ بیان کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ حدثنا، حدیث نمبر 2223،
حدثنا زیاد بن ایوب حدثنا اسماعیل حدثنا الحکم بن ابان عن اکرمۃ عن ابن عباس. یہاں اکرمہ کے بعد ابن عباس بھی ہیں. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ ولم یذکر الساق. اوپر کی دونوں روایتوں میں سند کا جو منتہا تھا وہ حضرت اکرمہ تھے اور اس میں حضرت ابن عباس ہیں. ابن عباس کی سند سے جو حدیث آئی ہے، جو روایت آئی ہے، اس میں ساق کا لفظ نہیں ہے اور باقی دونوں روایتوں میں ساق کا لفظ آیا ہے، لیکن اسی مضمون کی حدیث وہ بھی ہے. اب اس کے بعد ایک حدیث دیکھ لیجئے. حدیث نمبر 2224. حدثنا ابو کامل ان عبد العزیز بن المختاری حدثهم حدثنا خالد حدثني محدث عن اکرمۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنحو حدیث ابی سفیان. یہ بھی اکرمہ سے سفیان کی حدیث کی طرح حدیث مروی ہے. اس کے بعد کی حدیث دیکھ. قال 2225. قال ابو داؤد فرماتے ہیں وسمعت محمد بن عیسیٰ یحدث به. امام ترمذی ان کے اساتذہ میں آتے ہیں اور یہاں مراد ہیں. وسمعت محمد بن عیسیٰ، میں نے محمد بن عیسیٰ سے سنا، یحدث به، کہ وہ اس حدیث کو بیان کر رہے تھے. حدثنا المعتمر قال سمعت الحکم بن ابان، میں نے حکم بن ابان سے سنا، یحدث بهذا الحدیث، وہ بھی اس حدیث کو بیان کر رہے تھے. ولم یذکر ابن عباس، لیکن انہوں نے ابن عباس کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ ان اکرمہ اس طریقے سے حدیث بیان فرمائی. اب اس کے بعد امام ابو داؤد کا ایک قول اور ہے. قال ابو داؤد کتب الی الحسین بن حریث، مجھے حسین بن حریث نے اپنی سند کے ساتھ یہ لکھ کر بھیجا. قال اخبرنا الفضل بن موسیٰ عن معمر عن الحکم بن ابان عن اکرمۃ عن ابن عباس بمعناہ عن النبی. اسی طریقے سے یہ چند سندیں بیان کی گئیں امام ابو داؤد نے اسی حدیث سے متعلق، اور ان تمام حدیثوں کا خلاصہ یہی ہے کہ جو ہے خلا اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کیا اور کفارہ ادا نہیں کیا تو اس سے مجامعت، اس سے صحبت، زہار اگر کوئی اپنی بیوی سے کیا تو کفارہ ادا کرنے سے پہلے وہ اپنی بیوی سے صحبت اور قربت اختیار نہیں کر سکتا. ان تمام حدیثوں کا یہی محصل تھا. اب یہ دوسرا باب یہاں سے شروع ہوتا ہے. البتہ مفتی صاحب زہار کے لیے کوئی ڈیوریشن ٹائم پیریڈ نہیں ہے؟ نہیں. تو جب بھی وہ کفارہ ادا کرے گا پھر ہاں کفارہ ادا کرتے ہی وہ اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے. اس کے لیے مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے تک زہار کر سکتا، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. اگر ایک مطلب ایک انتہا لمٹ سمجھیے، جب تک کفارہ ادا نہیں کرتا ہے وہ زہار ہے. زہار چاہے 2 دن ہو، 4 دن ہو یا 4 سال. ہاں، مگر کفارہ ادا کرنے کے بعد ہی مجامعات کر سکتا ہے. اب آج سے کفارہ شروع کر دیا، اب 60 دن روزے رہنا ہے مثلا، 60 دن کے دوران جو ہے بیچ میں وہ قربت اختیار نہیں کر سکتا. کفارہ مکمل کرنے کے بعد ہی قربت اختیار کر سکتا ہے. جی. تو مگر انہیں تو نکاح سے نکل گئی نا، تو اب انہیں کسی اور سے بھی نکاح کر سکتی. وہ جو بیوی ہے جو انہیں کفارہ کیا بیوی سے، اب چونکہ بیوی اس کے نکاح میں نہیں رہی، اگر بیوی کسی اور سے نکاح کرنا چاہی تو کر سکتی. اس زمانے میں انہیں نہیں کر سکتی. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نکاح میں ہے لیکن یہ جیسے ایام جاہلیت میں ایلا ہوتا تھا، ایک قسم کھاتا ایک شخص کہ میں اپنی بیوی سے 1 مہینے تک ملاقات نہیں کروں گا، تو اس سے نکاح ٹوٹتا نہیں تھا. اب زہار کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ پھر سے نکاح کیا جائے گا، کفارہ ادا کرتے ہی جو ہے وہ عورت کو جو ہے پھر سے اس کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. چلیے یہ بات مکمل ہو گئی. اب آگے جو ہے
بابن فی الخلع، یہ 18واں باب ہے۔ اس کے تحت صاحب کتاب نے کچھ احادیث کو تخریج کیا ہے۔ پہلے ان احادیث کو پڑھیں گے، اس کے بعد اس کے مضامین کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ حدثنا سلیمان بن حرب، حدیث نمبر حدثنا حماد عن ایوب عن ابی قلابۃ عن ابی اسماء عن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرأۃ سألت زوجہا طلاقا، جو بھی عورت اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرے، فی غیری ما بأس، بغیر کسی وجہ کے، فی غیری ما بأس یعنی کوئی شرعی وجہ نہیں ہے، اور بغیر کسی شرعی عذر کے وہ طلاق کا مطالبہ کرے، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، تو ایسی عورت کے اوپر جنت کی خوشبو یہ حرام ہے۔ یہ حدیث پاک ان تمام خواتین کے لیے جو ہے درس دیتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا تو بظاہر تو خاندانی طور پہ ان کو اگرچہ کوئی مقام دیا جائے یا ان کی ظاہری تعلیم کی بنیاد پر ان کے لیے کوئی منصب متعین کیا جائے، لیکن اللہ کی نظر میں ایسی عورت پسندیدہ عورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسی عورت سے جنت کی خوشبو بھی دور کر دیتا۔ حالانکہ بظاہر جو ایجوکیشنل جو مطلب تعلیم کے اعتبار سے، جدید ایجوکیشن کے اعتبار سے جو خواتین ترقی یافتہ ہیں جی، تو وہ کسی کی بات کو بھی برداشت نہیں کرتی ہیں، جی، اور وہ جواب دینا اور سامنے والے کو مطلب کہنا چاہیے گرا کے دیکھنا، وہ اپنے منصب کا تقاضا سمجھتے ہیں کہ ہم تعلیم یافتہ ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، اور ہمارا شوہر اتنا تعلیم یافتہ نہیں ہے، یا پھر گھر کے اندر دوسرے افراد اتنے تعلیم یافتہ نہیں ہیں، تو ان رشتوں کا لحاظ نہ کرتے ہوئے ان کے دماغ میں صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم اتنی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں۔ تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگرچہ ان کے اس عمل کی بنیاد پر ان کے افراد خاندان انہیں کوئی مقام دیں، لیکن اللہ کی نظر میں یہ چیز انتہائی ناپسندیدہ ہے، اور اتنی ناپسندیدہ ہے کہ ایسی عورت جو اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرے، جنت کی خوشبو بھی اللہ اس پہ حرام کر دیا ہے، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 میل کی مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ تو خوشبو جب حرام کر دی گئی تو داخلہ جنت کا یہ کیسے ممکن ہے؟ آگے کی حدیث پڑھیے 2227۔ حدثنا القعنبی عن مالک عن یحیی بن سعید عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة انها اخبرته عن حبیبة بنت سہل الانصاریة، یہ ایک خاتون تھی جن کا نام تھا حبیبہ بنت سہل انصاری، ان کے بارے میں عمرہ بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارہ یہ خبر دے رہی ہیں کہ انہا کانت تحت ثابت بن قیس بن شماس، کہ یہ جو خاتون تھیں یعنی سیدہ حبیبہ بنت سہل انصاریہ، یہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس کی اہلیہ تھیں۔ یہ ہو گئی بات۔ وَأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج إلى الصبح، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز کے لیے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے۔ فوجد حبیبۃ بنت سہل عند بابی فی الغلس، تو آپ نے حبیبہ بنت سہل کو اپنے دروازے کے پاس تاریکی میں پایا، یعنی ابھی مکمل روشنی نہیں ہوئی تھی، جن کا اجالا نہیں پھیلا تھا، آپ فجر کی نماز کے لیے نکلے تھے، تھوڑا اندھیرا تھا، غلس من اندھیرا، تھوڑی تاریکی تھی، تو آپ کے دروازے پر یہ خاتون موجود تھیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هذه، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کون ہے؟ فقالت، تو انہوں نے عرض کیا انا حبیبۃ بنت سہل، یا رسول اللہ میں حبیبہ بنت سہل ہوں۔ قال ما شانک، کیا بات ہے، یہ وقت اور یہ تنہائی میں یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ قالت، انہوں نے عرض کیا
لا انا ولا ثابت بن قیس، یا رسول اللہ نہ میں ہوں اور نہ ثابت بن قیس ہیں، نہ میں ہوں اور نہ ثابت بن قیس ہیں۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ یا رسول اللہ میرا اور میرے شوہر کا جو گھر کا معاملہ ہے یہ برابر نہیں ہے، ہم دونوں میں آپس میں اختلافات ہیں اور ہم دونوں ایک ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ تو یہ تفصیل کہنے کے بجائے انہوں نے ایک اشارتاً کہہ دیا لا انا ولا ثابت بن قیس، نہ میں ہوں نہ ثابت بن قیس ہیں، مطلب ہم دونوں آپس میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ لزوجہا، انہوں نے اپنے شوہر کے لیے کہا۔ فلما جاء ثابت بن قیس، جب حضرت ثابت بن قیس آئے، اب آئے کا مطلب کیا، حضور ان کو بلائے ہوں گے، آگے کی حدیثوں میں اس کی وضاحت ہے۔ آئے، قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ هذه حبیبۃ بنت سہل، یہ حبیبہ بنت سہل ہے، وذکرت ما شاء اللہ ان تذکر، اور انہوں نے جو اللہ نے چاہا وہ انہوں نے بیان کیا۔ وقالت حبیبہ، اور حبیبہ نے عرض کیا رسول اللہ کل ما اعطانی عندی، میرے شوہر نے مجھے جو کچھ دیا وہ میرے پاس محفوظ ہے، جو بھی مال دولت جو بھی دیا وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لثابت بن قیس، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس سے فرمایا خذ منہا، وہ مال اپنا ان سے لے لو۔ فاخذ منہا، تو انہوں نے وہ مال ان سے لے لیا۔ کون سا مال لے لیا؟ جو مال انہوں نے دیا تھا، اچھا، اب چاہے وہ باغات ہوں، چاہے سونا ہو یا چاندی ہو، جو بھی مال ان کو دیا تھا ان کے پاس محفوظ تھا، جی، وہ لے لیا۔ فاخذ منہا وجلست ہیا فی اہلہا، اور یہ جو خاتون تھیں اپنے گھر میں بیٹھ گئیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم جو مال ان کو دیے وہ لے لو۔ یہ گویا کہ خلا میں عورت کی طرف سے جو مال دیا جاتا ہے اس کی ایک شکل ہے۔ اس کے بعد یہ گھر میں بیٹھ گئیں، مطلب یہ کہ دونوں کے اندر خلا ہو گیا۔ اب خلا کے کیا مسائل ہیں، اقسام ہیں، انشاءاللہ ان حدیثوں کے بعد اس کو پیش کیا جائے گا۔ ابھی صرف حدیث پڑھیے۔ دوسری حدیث دیکھیے 2228، حدثنا محمد بن معمر حدثنا ابو عامر عبد الملک بن عمر حدثنا ابو عمر السدوسی المدینی عن عبد اللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر بن حزم عن عمرۃ عن عائشۃ ان حبیبۃ بنت سہل، حضرت عائشہ سے مروی ان حبیبۃ بنت سہل کہ بے شک حبیبہ بنت سہل کانت عند ثابت بن قیس بن شماس، یہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس کے نکاح میں تھیں۔ فضربها، اور انہی کے پاس تھیں۔ فضربها، تو ایک دن انہوں نے ان کو کچھ تنبیہ کے طور پہ مارا شوہر نے۔ فکسر بعضها، تو شاید ان کے بدن کا کوئی بھی حصہ، کوئی بھی چیز ان کی توڑ دیے۔ اب اس کی وضاحت نہیں ہے کیا چیز توڑے، کچھ حصہ توڑ دیے۔ تو فاتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الصبح، تو صبح ہونے کے بعد یہ خاتون حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ فاشتکته الیہ، اور انہوں نے اپنے شوہر کی شکایت حضور کی بارگاہ میں کی۔ فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثابت کو طلب فرمائے۔ فقال، اور فرمائے خذ بعض مالها وفارقها، ان کے مال کا بعض حصہ لے لو اور ان کو اپنے سے جدا کر دو، اپنے سے جدا کر دو، خلا دے دو، خلا لے لو۔ تو خلا میں یہی ہوتا ہے نا، عورت مطالبہ کرتی ہے، شوہر طلاق دینا نہیں چاہتا ہے، تو اس میں ترغیب کے لیے عورت اپنی طرف سے کہتی ہے کہ میرا جو مہر ہے وہ مہر میں معاف کر دیتی ہوں۔ اس طریقے سے شوہر کے لیے طلاق دینا آسان ہو جاتا ہے۔ کہ طلاق نہیں دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے نا، مہر دینا پڑے گا، جی، اس لیے وہ ایک صورت رکھی گئی ہے کہ مہر کا مطالبہ ختم کر دو، تو یہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مسائل انشاءاللہ بعد میں بحث کرتا ہوں۔ فقال، اب جب حضور نے فرمایا کہ ان کا مال کا بعض حصہ لے لو، بعض حصہ مراد مہر کا جو ہے، اور ان کو آزاد کر دو، جدا کر دو۔ فقال، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ویصلح ذلک یا رسول اللہ، کیا یہ بات ٹھیک ہے، یعنی میں مال جو ہے لے لوں اور ان کو اپنے نکاح سے باہر کر دوں؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں یہی بات ٹھیک ہے۔ قال، تو انہوں نے عرض کیا فإنی اصدقتها حدیقتین وہما بیدیہا، یا رسول اللہ میں نے ان کو 2 باغ دیے تھے مہر میں،
2 باغ مہر میں دیے تھے، وہما بیدیہا، اور وہ دونوں باغ ان کے قبضے میں ہیں۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خذہما وفارقھا، آپ نے فرمایا کہ وہ دونوں باغ تم لے لو، مہر کے ہیں، وہ لے لو، وفارقھا، اور اس کو آزاد کر دو۔ ففعل، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یہ بھی حدیث انہی سے متعلق، بس یہاں کیا تھوڑی سی وضاحت ہے۔ پہلی والی حدیث میں یہ تذکرہ نہیں تھا کہ مہر کتنا تھا، صرف مال کا تذکرہ تھا، لیکن یہاں پہ یہ بھی وضاحت آ گئی کہ ہاں بھائی مال کتنا تھا، کتنا مہر دیا تھا۔ یہ بھی نیچے کی حدیث دیکھیے 2229، حدثنا محمد بن عبد الرحیم البزار حدثنا علی بن بحر القطان حدثنا ہشام بن یوسف عن معمر عن عمر بن مسلم عن اکرمۃ عن ابن عباس ان امرأۃ ثابت بن قیس اختلعت منہ، کہ ثابت بن قیس کی بیوی نے ان سے خلا لیا، اختلعت منہ، ان سے خلا لیا، فجعل، پس انہوں نے، فجعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدتہا حیضۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عدت ایک حیض مقرر فرمائی، ایک حیض مقرر فرمائی۔ اب یہاں پر ایک دوسری چیز ہے، چونکہ یہ جو حدیث ہے پیچھے سے دیکھ لیجئے اس کو، اس کے جو آخری راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، اور اس سے اوپر والی حدیث کی جو راویہ تھے حضرت عائشہ تھے، تو اس میں مہر کی وضاحت تھی کہ 2 باغ انہوں مہر میں دیے تھے، یہ عبداللہ ابن عباس، اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے فرزند، جی یعنی حضرت علی کے چچیرے بھائی۔ جی، اور اس میں جو ہے ایک چیز کی اور وضاحت ہے کہ ان کی عدت کتنی تھی۔ تو فجعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدتہا حیضۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک حیض کی عدت مقرر فرمائی۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ جس عورت سے خلا کر لیا اس کے شوہر نے، تو اس کی عدت جو ہے وہ کہنا چاہیے ایک حیض کی مدت ہے۔ یہ حدیث نے ثابت کیا۔ قال ابو داؤد، ابو داؤد فرماتے ہیں وہذا الحدیث رواہ عبد الرزاق عن معمر عن عمر بن مسلم عن اکرمۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا، اس حدیث کو اس سند کے ساتھ مرسل روایت کیا گیا ہے۔ اور 2230، حدثنا القعنبی عن مالک عن نافع عن ابن عمر قال عدۃ المختلعۃ حیضۃ، مختلعہ، خلا والی عورت کی جو عدت ہے وہ ایک حیض ہے۔ تو یہ 2 روایتوں سے خلا شدہ عورت کی عدت کا اندازہ ہوا کہ اس کی عدت جو ہے ایک حیض ہے۔ اب آپ نے یہاں 3 حدیثیں پڑھی جن میں یہ بتایا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون کا معاملہ درپیش تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو حکم دیا کہ وہ جو مال ہے اس کا اتنا حصہ واپس لے لیں کہ جتنا مہر تھا۔ اب ان حدیثوں میں نہ تو خلا کی تعریف ہے، خلا کہتے کسے ہیں، اور نہ یہ ہے کہ خلا کی جو ہے کتنا مال واپس دیا جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ انہوں نے وضاحت کر دی دوسری والی روایت میں کہ میں 2 باغ ان کو بطور مہر دیا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پھر دونوں باغ جو ہے واپس لے لیے گئے۔ اس سے اتنا سمجھ میں آیا کہ مہر معاف کرا دینا یہی بدل خلا ہوتا ہے۔ اور اب اس سے متعلق کچھ چیزیں ہیں کہ احناف کے نزدیک خلا کے بارے میں کیا موقف ہے۔ پہلے یہ ذہن میں رکھیے، اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے کہے کہ میں آپ کو 1000 روپے دیتی ہوں، آپ مجھے 1 طلاق دے دو، شوہر نے کہا کہ تجھ پر 3 طلاقیں اور بدلے کا ذکر نہیں کیا، یہ صورت تھوڑی سی مختلف ہے۔ خلا کی صورت تو بالکل ظاہر ہے کہ خلا میں عورت کی طرف سے مطالبہ کیا جاتا ہے آزادی کا، شوہر طلاق دینا نہیں چاہتا ہے، تو اس کی ترغیب کے لیے یہ صورت پیش کی گئی کہ عورت جو ہے اپنا مہر معاف کر دے۔ لیکن یہاں صورتحال دوسری ہے۔ اگر عورت نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ مجھے 1 طلاق، مجھے 1000 کے بدلے طلاق دے دو،
تو یہ جو گفتگو ہے یہ خلا کی گفتگو ہے. خلا میں بھی معاوضہ ہوتا ہے، بدل ہوتا ہے. تو عورت کے جملے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ خلا لینا چاہتی ہے. تو عورت بولی کہ 1000 کے بدلے مجھے 3 طلاق دے دو. لیکن شوہر نے کہا کہ تجھ پر عورت بولی 1000 کے بدلے مجھے طلاق دے دو، بس ایک طلاق دو. شوہر نے جواباً کہا کہ تجھ پر 3 طلاق ہیں، لیکن بدلے کا ذکر نہیں کیا. یعنی یہ نہیں کہا کہ 3000 کے بدلے 3 طلاقیں یا 1000 کے بدلے 3 طلاقیں. تو بلا معاوضہ یہ 3 طلاقیں ہو گئیں، یعنی یہ خلا نہیں رہا. البتہ اگر شوہر نے یہ کہا کہ 1000 کے بدلے میں 3، اگر شوہر نے 1000 کے بدلے میں 3 دیں تو عورت کے قبول کرنے پر یہ موقوف نہیں تھا. قبول کیا تو 3 طلاقیں 1000 کے بدلے میں ہو جائیں گی. تو چونکہ یہاں پر اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ خلا کے جواب میں شوہر نے اگر معاوضے کا تذکرہ نہیں کیا اور سیدھی 3 طلاقیں دے دیا تو یہ 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور یہ خلا کی صورت نہیں رہے گی. لیکن اگر وہ بدلے کا لفظ استعمال کیا، مثلاً بولا کہ 1 کے بدلے 1 طلاق، 1000 کے بدلے 1 طلاق، 2000 کے بدلے 2 طلاق اور 3000 کے بدلے 3 طلاق، تو تینوں طلاقیں ہو جائیں گی. یا یوں بولا کہ 1000 کے بدلے 3 طلاق، جب بھی 3 طلاق واقع ہو جائیں گے. چلیے آگے اس کا باب پڑھ لیجئے. بابن فی المملوکتی تعتق وہی تحت حر او عبد. یہ 19واں باب ہے. یہ باب ہے اس باندی یا لونڈی کے بارے میں جو آزاد ہو جائے حالانکہ وہ کسی آزاد یا غلام کے نکاح میں ہو، چاہے وہ غلام کے نکاح میں ہو یا آزاد مرد کے نکاح میں ہو. اگر وہ مملوکہ ہے، چاہے وہ کسی آزاد کی بیوی ہو یا کسی غلام کی بیوی ہو، جب وہ مملوکہ یعنی وہ لونڈی آزاد ہو جائے گی تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کو اس حدیث پاک کے اندر، اس باب کے اندر بیان کیا جائے گا. حدیث پاک کا متن دیکھ لیجیے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن اکرمۃ عن ابن عباس ان مغیثا کان عبدا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ مغیث نام کے ایک شخص تھے، وہ غلام تھے. فقال یا رسول اللہ، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اشفع لی الیہا، اس کی طرف میری سفارش کر دیجیے. اس سے مراد ان کی بیوی تھی. ان کے نکاح میں جو خاتون تھی ان کا نام بریرہ تھا. وہ بھی باندھی تھیں لیکن وہ ان سے پہلے آزاد ہو چکی تھیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر باندھی کسی غلام کے نکاح میں ہو اور باندھی پہلے آزاد ہو جائے تو اس کو شریعت اختیار دیتی ہے، چاہے تو اس غلام کے نکاح میں رہے اور چاہے تو اس کے نکاح سے نکل جائے، کسی اور سے نکاح کر لے. شریعت یہ اختیار دیتی ہے. تو اب نکاح سے نکل جانے کا کیا طریقہ کار رہے گا باندی کو جب وہ آزاد ہو گئی شوہر سے پہلے؟ وہی تو وہ شوہر کیا بول کے طلاق دیں گا شوہر. نہیں، شوہر طلاق نہیں دینا چاہ رہا. تو وہ جب مسئلہ اختیار ابھی مسئلہ آئیں گا، ابھی پہلے حدیث ہم پڑھ لیں گے، اس کے بعد اس کی وضاحت آ جائیں گی. تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ باندی اگر کسی غلام کے نکاح میں ہے اور باندی اپنے غلام شوہر سے پہلے آزاد ہو جائے تو اسے شریعت نے اختیار دیا ہے کہ چاہے تو اس کے نکاح میں رہے اور چاہے تو اس سے آزاد ہو جائے. لیکن اگر مرد پہلے آزاد ہو گیا تو عورت کو اس وقت یہ اختیار نہیں ہے. جب عورت پہلے آزاد ہوں گی جب اس کو یہ اختیار دیا جائے گا. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، آگے کی بات سنیے. تو مغیث جو تھے یہ غلام تھے اور ان کی جو شریک حیات تھیں بریرہ، یہ بھی باندھی تھیں مگر یہ آزاد ہو چکی تھیں. جب یہ آزاد ہو گئیں تو یہ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے.
اس لیے ان کے شوہر یعنی حضرت یہ مغیث جو ہیں حضور کی بارگاہ میں انہوں نے کہا رسول اللہ میرے حق میں ان کے پاس سفارش کر دیجیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بریرہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اے بریرہ اللہ سے ڈرو. فإنہ زوجک و ابو ولدک، کیونکہ مغیث تمہارے شوہر ہیں اور تمہاری اولاد کے باپ ہیں. تمہاری اولاد کے باپ ہیں. اولاد کے باپ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب شوہر ہوں گا تو اولاد کا باپ ہی چھوں گا نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ باندی سے جو اولاد ہوتی ہے وہ باندی ام ولد کہلاتی ہے، وہ ام ولد کہلاتی تھی. مطلب اس کا ایک شخص نے باندی سے نکاح کیا، ایک آقا اپنی باندی سے صحبت کیا، اپنی باندی سے صحبت کیا، باندی سے اولاد ہوئی. تو یہ جو اولاد ہے یہ یہ جو ان کی ماں ہے جو باندی ہے یہ بیوی نہیں کہلاتی ہے، ام ولد کہلاتی ہے. مثلا زید آقا ہے، ہندا اس کی باندی ہے، زید ہندا سے صحبت کیا، ہندا سے اولاد ہوئی، تو زید کی بیوی نہیں کہلائیں گے یہ ہندا، بلکہ ام ولد کہلائیں گے، بچوں کی یعنی زید کے بچوں کی ماں. زید کی بیوی نہیں کہلائیں گے، جی یہ ام ولد کہتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ وہ تمہارے شوہر ہیں اور تمہاری اولاد کے باپ ہیں. فقالت، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اتأمرنی بذلک، کیا آپ مجھے اس چیز کا حکم دیتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ رہوں؟ یعنی یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ مجھے آپ یہ حکم دے رہے ہیں کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہوں جبکہ میں آزاد ہو چکی ہوں. مطلب یہ ہے ان کے کہنے کا اگر آپ کا حکم ہے تو آپ کا حکم تو نہیں ٹال سکتے، وہ تو ہم پہ ماننا فرض ہے. اتأمرنی بذلک، یا رسول اللہ کیا آپ مجھے اس بات کا حکم دے رہے ہیں؟ قال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں، یہ میرا حکم نہیں ہے. انما انا شافع، بلکہ میں مغیث کے بارے میں تم سے سفارش کر رہا ہوں. اب اس کے بعد حالات بیان کیے. راوی کہتے ہیں فکانا فکأن دموعہ تسیل، فکانا دموعہ تسیل علی خدہ. مغیث ان کے شوہر بھی وہاں موجود تھے، اب یہ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی. جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ میری بیوی ہے مگر میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے، فکانا دموعہ تسیل علی الخد، تو ان کے درد اور کرب کا یہ عالم تھا کہ ان کے آنسو ان کے رخساروں پر بہنے لگے شوہر کے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للعباس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا. یہاں تو ابن عباس ہے اور متن میں للعباس آیا ہے، تو یا تو یہاں ابن چھوٹ گیا ہے یا ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی یہاں موجود ہوں اور ان کی طرف آپ نے توجہ کی ہو. لیکن زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ یہاں پر ابن عباس ہی ہونا چاہیے. بہرکیف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آپ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا الا تعجب من حب مغیث بریرۃ، کیا آپ کو اس بات سے تعجب نہیں ہو رہا ہے کہ مغیث کو بریرہ سے کتنی محبت ہے کہ اس کی جدائی میں آنسو بہنے لگے. وبغضھا ایاہ، اور بریرہ کو اپنے شوہر سے کتنی نفرت ہے. تو ایک دوسرے سے اتنی محبت ہے اور دوسرے کو اس سے اتنی نفرت ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے دل پر کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے. بہرکیف دوسری حدیث پڑھیے 2232. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا عفان حدثنا حمام عن قتادہ عن اکرمۃ عن ابن عباس ان زوج بریرۃ کان عبدا اسودا یسمی مغیثا یسمى. ابن عباس فرماتے ہیں کہ بریرہ کے جو شوہر تھے وہ غلام تھے اور رنگ میں کالے تھے، ان کا نام مغیث تھا. فخیرہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی حضرت بریرہ کو اختیار دے دیا. فخیرہا، ان کو اختیار دیا، کس نے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وامرہا ان تعتد، اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ جو ہیں عدت گزاریں، ان کو عدت گزارنے کا حکم دے دیا. مطلب کیا ہے؟
اور انہوں نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کہ آپ کا حکم ہے، تو آپ نے فرمایا حکم نہیں ہے. تو پھر انہوں نے یہ پسند کیا کہ میں علیحدہ رہنا چاہتی ہوں. جب علیحدہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر عدت گزارو. ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عدت کا حکم دیے. حدیث نمبر 2233. حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ حدثنا جریر عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشۃ فی قصۃ بریرۃ. حضرت عائشہ سے بھی بریرہ کے قصے میں یہ بات ہے. قالت، انہوں نے فرمایا، کانا زوجہا عبدن، کہ بریرہ کے جو شوہر تھے وہ غلام تھے. فخیرہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے ان کو اختیار دے دیا کہ تم چاہو تو نکاح میں رہو، چاہو تو آزاد ہو جاؤ. فاختارت نفسہا، تو حضرت بریرہ نے اپنی نفس کو اختیار کر لی، یعنی علیحدگی کو پسند کیا. ولو کانا حرا لم یخیرہا. اب یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد ہے کہ آپ نے، اب یہ حضور کا قول نہیں ہے بلکہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اجتہاد ہے. فرماتی ہیں اگر وہ آزاد ہوتے ان کے شوہر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اختیار نہیں دیتے. آگے کی حدیث پڑھیے. 2234. حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ حدثنا حسین بن علی والولید بن عقبۃ عن زائدۃ عن سماک عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابیہ عن عائشۃ ان بریرۃ خیرہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بریرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اختیار دیے، چاہے تو اپنے شوہر کی مغیث کے نکاح میں رہیں، چاہے تو اپنی ذات کو اختیار کر لیں. وکانا زوجہا عبدن، اس حال میں کہ ان کے شوہر جو تھے وہ غلام تھے، مغیث غلام تھے. تو اس غلامی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اختیار دیے. اگر وہ غلام نہیں ہوتے تو پھر ان کو اختیار نہیں دیا جاتا. آگے کا باب، باب من قال کان حرا. یہاں پر مستقل باب اس بات میں بانا گیا ہے. اوپر جو روایتیں آئیں ان سے یہ پتہ چلا کہ بریرہ کے شوہر یہ غلام تھے. اب یہ باب اس بات کا ہے کہ ان کے شوہر غلام نہیں تھے بلکہ آزاد تھے. تو کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ قول کیا ہے کہ بریرہ کے شوہر جو ہیں یہ آزاد تھے. ان کی روایتیں اس باب کے اندر ذکر کی جائیں گی. حدثنا ابن کثیر اخبرنا ابو سفیان عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشۃ ان زوج بریرۃ کان حرا حین اعتقت وانها خیرت فقالت ما احب ان اکون معه وان لی کذا وکذا. اب یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے. ان زوج بریرۃ، کہ بریرہ کے شوہر کان حرن آزاد تھے اس وقت جبکہ بریرہ کو آزادی ملی. جبکہ بریرہ کو آزادی ملی اس وقت یہ آزاد تھے. وانہا خیرت، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو اختیار دیا گیا، ان کی خاتون کو نہیں بریرہ کو. فقالت، تو انہوں نے کہا، ما احب ان اکون معہ، ان کی بیوی نے کہا بریرہ نے، ما احب ان اکون معہ، میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، میں ان کو ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی. وَأَنَّ لِي کذا و کذا، اگرچہ وہ مجھے اس کے بدلے فلاں فلاں مال دے دیں، یعنی اتنا اتنا مال دے دیں، جب بھی جو ہے مجھے ان کے ساتھ رہنا یہ منظور نہیں ہے. آگے کی حدیث دیکھیے. باب، یہ باب ہو گیا، ایک ہی روایت اس کے اندر ذکر کی گئی. بابو حتی متی یکون لہ الخیار، حتی متی یکون لہ الخیار، یعنی آزاد ہونے والی کنیز یعنی باندی کو کب تک اختیار رہے گا. اس سلسلے کی روایت اس باب میں ذکر کی گئی ہے. حدثنا عبد العزیز بن یحیی الحرانی حدثنا محمد یعنی ابن سلمۃ
عن محمد بن اسحاق عن ابی جعفر وعن ابان بن صالح عن مجاہد وعن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشہ. یہ بھی حضرت عائشہ کی روایت ہے. ان بریرۃ کہ بے شک بریرہ جو مغیث کی بیوی ہیں، اعتقت جب بریرہ کو آزاد کیا گیا، وہی عند مغیث تو وہ مغیث کے ہی نکاح میں تھیں. اس سے کیا پتہ چلا کہ جس وقت حضور نے ان کو اختیار دیا تھا اس وقت ان کے شوہر جو ہیں یعنی مغیث یہ آزاد نہیں تھی، اور بریرہ انہی کے پاس رہتے ہوئے انہوں نے آزادی حاصل کی ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ان بریرۃ اعتقت وہی عند مغیث، بریرہ کو آزادی ملی اسی وقت جب کہ وہ مغیث کے پاس تھیں. عبد لآل ابی احمد، اور جو آل ابو احمد کا غلام تھا، یعنی یہ مغیث کے بارے میں ہے. فخیرہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا. وقال لہا، اور ان سے یعنی کہ خاتون سے فرمایا، انا قریبکی فلا خیار لکی، انا قریبکی اگر تم نے اس سے قربت کر لی ہے، ان قروبکی ہونا چاہیے، ان قروبکی اگر، یعنی آپ نے فرمایا ان قروبکی اگر تمہارے شوہر نے تم سے قربت حاصل کر لی ہے، فلا خیار لک تو ایسی صورت تمہارے لیے اختیار نہیں ہے بلکہ نکاح میں ہی رہنا ہوگا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر عورت یعنی بیوی کنیز ہو اور شوہر اور وہ آزاد ہو گئی اور ابھی شوہر نے اس سے قربت حاصل نہیں کی ہے تو اس بیوی کو اختیار رہے گا. لیکن پیچھے کی روایتوں میں ایسی کوئی صراحت نہیں ہے، بلکہ جہاں صرف اتنا ہے کہ اگر بیوی پہلے آزاد ہو جاتی ہے کنیز تو ایسی صورت میں اس کو رہنے نہ رہنے کا اختیار شریعت میں دیا جائے گا.